السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ ہم بات کریں گے بدنام زمانہ ہیرا منڈی شاہی محلہ ٹکسالی گیٹ لاہور کے تاریخی پس منظر کے بارے میں۔ اس جگہ کو عام طور پر فوڈ سٹریٹ کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ یہ ایشیا کی بڑی فوڈ سٹریٹ میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے آئے یہاں ملکی غیر ملکی سیاح یہاں نت نئے کھانوں سے محظوظ ہونے کے لیے اس فوڈ سٹریٹ کا ایک بار ضرور دورہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ چاہے جس مرضی سے اس جگہ کو بیان کر لیں، اس جگہ کو جو بدنامی کا داغ لگا ہوا ہے وہ کبھی دھل نہیں سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایک طرف تو ہمارا اسلامی معاشرہ زنا اور عصمت فروشی کی ممانعت کرتا ہے، دوسری طرف اسی معاشرے کے پرزور تعاون اور یہاں آنے والے لوگوں کی وجہ سے آج تک یہاں جسم فروشی کا کاروبار گرم ہے۔ لیکن کیسے پاکستان کا دل لاہور دنیا بھر کی سب سے بڑی عظمت فروشی کا مارکیٹ کا اڈا بن گیا؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر ہیرا منڈی معرض وجود میں آئی؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بدنام زمانہ ہیرا منڈی شاہی محلہ ٹکسالی لاہور گیٹ، یہ نام سنتے ہی سبھی کے دلوں میں یہاں پر چھپے گہرے رازوں کو جاننے کی جستجو بڑھ جاتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ تو آئیے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ لاہور کا خوبصورت شہر جو گھر مغلیہ دور میں بادشاہوں کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے سبب ان کے بھرپور زیر استعمال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے چاروں طرف مضبوط دیوار تعمیر کی گئی اور لاہور میں داخلے کے لیے مختلف مقامات پر 13 دروازے لگائے گئے۔ انہی دروازوں میں سے ایک روشنائی دروازہ ہے جو کہ بادشاہی مسجد کے جنوب کی جانب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہاتھیوں کے دست شہر میں آ جایا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بادشاہی مسجد کی حضوری باغ کی جانب شاہی محلہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ شاہی محلہ بھی مغلیہ دور میں ٹکسالی گیٹ کی جانب تعمیر کیا گیا۔ ہیرا منڈی اصل میں وہی شاہی محلہ ہے جسے کہ بعد میں بازار حسن اور لیڈ لائٹ سٹریٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ ہیرا منڈی کا قیام 17ویں صدی میں عمل میں آیا۔ یہاں پر بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافت و تہذیب اور اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ کھانے پینے کے آداب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ یہاں موسیقی سے محظوظ ہونے کا رخ کیا کرتے۔ پھر 18ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراجہ کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے شاہی محلے میں اپنے لیے ایک حویلی تعمیر کی، اور ہیرا سنگھ کی بنیاد سے شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑ گیا۔ بعض روایات کے مطابق ہیرا سنگھ یہاں کے ہندو وزیر اعظم دیان سنگھ کا بیٹا تھا، جو کہ رنجیت سنگھ کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اور دیان سنگھ کے مرنے کے بعد وہ اس کی جگہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس وقت یہاں پر موسیقی کی بھرپور محافل ہوا کرتی تھی، اور اسی بنا پر یہاں آئے دن راجاؤں کی آمد کا سلسلہ لگا رہتا۔ ہیرا سنگھ کے دور حکومت میں ہی اس جگہ پر جسم فروشی اور زنا جیسی برائیاں جنم لے چکی تھی۔ 18ویں صدی میں لاہور پرانی انار قلعے میں باقاعدہ انگریز فوجیوں کی تفریح کے لیے کوٹھے تعمیر کیے گئے، جنہیں بعد میں ہیرا منڈی کی ساز اور موسیقی کے محفلوں کے مناسبت سے ٹکسالی دروازہ ہیرا منڈی منتقل کر دیا گیا، اور اسی طرح موسیقی کی ثقافت عصمت فروشی میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اسی دوران بعض انگریز پادریوں نے یہاں سے برائیاں ختم کرنے کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن اثر و رسوخ کے پنجے اس قدر گہرے ہو چکے تھے کہ وہ اس جگہ کا بال تک بانکا نہ کر سکے۔ بلکہ 1870 کے بعد تو انگریزوں نے یہاں کے زنا خانوں میں خاصی تبدیلیاں کی اور انہیں مزید پرکشش بنا دیا گیا۔ بڑے صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہو جانے کے بعد بھی یہ ہیرا منڈی اپنے پورے زور و شور سے رواں دوا رہی۔ اسلامی ریاستی معاشرہ ہونے کے باوجود بھی کئی سالوں تک کسی کو بھی اس جگہ کے ختم کرنے کا خیال نہ آیا، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پہلے آرمی آفیسر تھے جنہوں نے ایک بڑے آپریشن کی مد میں اس جگہ کو صاف کرنے کا عزم کیا، اور زور زبردستی سے ان زنا خانوں کو یا تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا یا پھر انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا تاکہ یہاں پر سے دلالوں اور طوائفوں کا رش ختم ہو جائے۔ لیکن ایک بار پھر اسلامی معاشرے کے شرپسندوں کو زنا خانوں کے بند ہونے پر اعتراض ہونے لگا، اور کچھ ہی عرصے بعد ایک بار پھر سے یہ سب شاہی محلے کی زینت بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہیرا منڈی کی ثقافت کو وقتاً فوقتاً بند کرنے کی کوششیں کی گئی،
जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में कानून साजी के जरिए से हीरा मंडी के क़याम को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया था, जो कि आज भी कानूनन जुर्म ही है। लेकिन लोगों के असर और रसूख की बिना पर यह जगह आज भी कायम है। अब हम मजीद हीरा मंडी के मौजूदा हालात और यहाँ पर काम करने वाली तवाइफों या जिस्म फरोश मरकज के बारे में एक मुख्तसर सा हाका बयान करेंगे कि अब इस जगह के क्या हालात हैं, कि जहाँ पर काम करने वालों का इस जगह के बारे में क्या कहना है। अगर हम हीरा मंडी की मौजूदा सूरत हाल की बात करें, अब इस वक्त यहाँ पर चूँकि रिहायशी मकानात और आबादी बढ़ गई है, इन रिहायशी मकानात में बेशुमार लोग आबाद हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, लिहाजा इनकी बेहद एतराज़ात पर इस जगह को महदूद कर दिया गया है। अब यहाँ पहले की तरह शाम के ढलते ही मुजरे और मौसीकी की महफिलें नहीं सजती, जबकि इस जगह के जो पुराने रिहायशी हैं, इनके मुताबिक आज से 40 साल पहले तक भी यहाँ रात 11 बजे से 1 बजे तक नाच गाने के प्रोग्राम चलते रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर रात देर का एक फूड स्ट्रीट का काम जोरों शोर से चलता है। दूर दूर से यहाँ पर लजीज खाने खाने आते हैं या जिस्म फरोशी आज भी जारी है। लेकिन इसके लिए तवाइफों या जिस्म फरोश मरकज को इनके लिए महसूस कोठों पर मुश्तमिल एक गली तक महदूद कर दिया गया है। और अब ये लड़कियां इनके दलाल सरेआम हीरा मंडी की सड़कों पर नजर नहीं आते। इसके साथ साथ चूंकि अब ये मोबाइल फोन और ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया है, तो ये जिस्म फरोशी का कारोबार पूरी तरह से लाहौर शहर में अपने पंजे गाड़ चुका है। और हीरा मंडी के अलावा भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये काम हो रहा है। अब अगर हम हीरा मंडी के तवाइफों की बात करें, तो इनके इस सब के बारे में ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रहने वाले चंद तवाइफों और नायकाओं की जब BBC ने इंटरव्यूज लिए, तो इनके ख्यालात अपने ज़ाहिरी हालत के बिल्कुल बरअक्स निकले हैं। लेकिन बुढ़ापे में इनका कोई सहारा नहीं होता, हत्ता कि 2 वक्त की रोटी के लिए इनको पूछने वाला कोई नहीं होता, और इसलिए वो अपनी नाजायज औलादों को भी इस अंधेर नगरी की नजर कर देती हैं। इनका कहना था ये वाहिद जगह है जहाँ बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है, क्योंकि वो आगे चलकर इनका कारोबार आगे बढ़ाएगी। इनका कहना था यहाँ पर गैर मुस्तकिल तौर पर लड़कियां जिस्म फरोशी के लिए या तो बुलाई जाती हैं या फिर खुद चलकर आती हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। अपने घर वालों की कफालत के लिए लड़कियां यहाँ आकर अपने जिस्म की नीलामी करती हैं और अपने घर वालों के लिए खुराक का बंदोबस्त करती हैं। अगर हम इस उजरत की बात कर रहे हैं जो ये अपने सर को ना लेकर हासिल करती हैं, तो वो चंद 100 रुपयों से ज़्यादा नहीं होती हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।